آج ہم سبق ایک قدیم شہر کے سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ تو سبق کے شروع میں ہم نے دو بہت ہی پرانے شہروں کے بارے میں پڑھا تھا۔ ایک کا نام تھا موئنجو اور دوسرے کا نام تھا ہڑپا۔ اور یہ موئنجو جو ہے یہ پاکستان کے صوبے سندھ اور ہڑپا جو ہے یہ پاکستان کے صوبے پنجاب میں واقع ہے۔ ان دونوں شہروں کے رہنے سہنے کے طریقے ایک جیسے ہیں اور بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں، اس لیے ان دونوں ہی شہروں کا اس سبق میں ذکر موجود ہے۔ تو اب ہم اس سبق کا اگلا حصہ پڑھتے ہیں۔ میں پڑھتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے۔ ہڑپا کی سرزمین زرخیز تھی۔ زرخیز زمین ہم ایسی زمین کو کہتے ہیں کہ جس میں پھل، سبزیاں، پودے وغیرہ بہت جلدی اگ جاتے ہوں اور جلدی یعنی ان پر بہت زیادہ محنت نہ کرنی پڑتی ہو اور وہ جلدی بڑے ہوتے ہوں۔ اس کی معیشت کہتے ہیں کمائی کو، یعنی پیسے کمانے کو۔ کا انحصار، یہاں پر آپ انحصار کا مطلب سمجھ لیجئے ذریعہ، زراعت اور تجارت پر تھا۔ اب یہ دو کام ہیں۔ زراعت کیا ہے؟ زراعت ہم اسی کام کو کہتے ہیں کہ جس میں پھل، پودے، سبزیاں وغیرہ اگائی جاتی ہیں اور پھر ان سے پیسے کمائے جاتے ہیں۔ اور تجارت ہم کہتے ہیں ایسے کام کو کہ جس میں ایک شہر یا ایک ملک کی چیزیں دوسرے ملک یا دوسرے شہر میں لے جا کر بیچی جاتی ہیں اور اس طرح پیسے کمائے جاتے ہیں۔ اس تہذیب کا ہم نے مطلب پڑھا تھا، رہنے سہنے کے طریقے کو کہتے ہیں کہ اکثریت اکثریت یعنی زیادہ تر کاشتکار بھی ہم انہی لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو زراعت کا کام کرتے ہیں، یعنی پھل، سبزیاں وغیرہ اگاتے ہیں۔ پر مشتمل یعنی شامل ہونا، اور تھی موسمی بارشوں کی وجہ سے یہاں خوب یعنی کہ بہت زیادہ فصل کی جمع ہے، اور فصل ہم کہتے ہیں جیسا کہ دال، چاول، آٹا، یہ سب فصلیں ہیں، یہ زمین میں اگتی ہیں اور پھر ان کو ہم جب یہ پک جاتی ہیں، بڑی ہو جاتی ہیں، پھر ہم انہیں استعمال کرتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، کھاتے ہیں۔ اگتی تھیں یہاں کی فصلوں کے جو آثار کہتے ہیں کہ جو بچی کچی چیزیں یا جو یادگاریں، یعنی جن سے ہم اس تہذیب کو زیادہ جان سکتے ہیں، ملے ہیں، ان کی بنیاد پر، یعنی ان کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ گیہوں، باجرہ، جو، دالیں، کپاس اور چاول یہاں پیدا ہوتے ہوں گے۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر یہ جتنے بھی نام آئے ہیں یہ سب ہیں فصلیں جو یہاں پر ہمیں ملی ہیں اس جو ہے تہذیب کے آثار میں سے۔ شہروں کی کھدائی سے ملنے والے ہتھیار کی جمع ہے، اور ہتھیار کہتے ہیں کسی بھی ایسی چیز کو کہ جس سے کسی کو مارا جا سکے، جیسا کہ آپ یوں سمجھ لیجئے تلوار اور بندوق وغیرہ کی تعداد سے اندازہ ہوتا ہے۔ تعداد یعنی ان کی گنتی سے، جب انہیں گنا گیا، انہیں دیکھا گیا کہ وہ کتنی ہیں، اندازہ ہوتا ہے، یعنی یہ پتہ لگتا ہے کہ یہاں کے لوگ پرامن یعنی سکون والی زندگی بسر کرتے ہوں گے یعنی گزارتے ہوں گے۔ ان ہتھیاروں کا استعمال شکار ہی کے لیے کیا جاتا ہوگا۔ شکار کے لیے یعنی کہ جب جانور کو مار کر اسے کھایا جاتا ہے پکا کر، تو اسے ہم کہتے ہیں جانور کا شکار کرنا۔ مویشی کہتے ہیں ان جانوروں کو کہ جنہیں گھر میں پالا جاتا ہے، اور جیسا کہ گائے، بکری وغیرہ ان کی زندگی کا اہم حصہ تھے، یعنی کہ ان کی زندگی میں بہت لازمی یا ضروری تھے۔ بیل ان کے نزدیک ایک اہم ترین جانور تھا، یعنی وہ بیل تو سب سے زیادہ اہم تھا۔ بیل کی تصویر والی بے شمار یعنی جن کی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی، اور مہریں ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا کہ ربڑ یا پھر لکڑی کی ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے کہ جس سے کاغذ پر کچھ نہ کچھ چھاپا جاتا ہے۔ اور کھلونے بھی ہڑپا کے کھنڈرات کہتے ہیں ٹوٹی پھوٹی چیزوں کو، کہ یعنی جو کبھی تو بہت صحیح ہوں گی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ خراب ہوتی گئیں اور ٹوٹ پھوٹ گئیں، انہیں ہم کھنڈر کہتے ہیں، اور یہی کھنڈر سے کھنڈرات اس کی جمع ہے۔ برآمد ہوئے ہیں یعنی کہ ملے ہیں۔
آگے پڑھتے ہیں۔ اس شہر کے کھنڈرات کے آثار بتاتے ہیں کہ یہ لوگ فن تعمیر، فن کہتے ہیں کسی بھی کام کو، اور فن تعمیر یعنی کہ جیسا کہ عمارت وغیرہ بنانا، گھر بنانا، مکان بنانا، کوئی بھی بلڈنگ بنانے کو ہم تعمیر کا کام کہتے ہیں۔ فن تعمیر سے اچھی طرح آشنا، آشنا کہتے ہیں جاننے کو، تھے کاریگر اینٹیں بنانے اور انہیں پکانے، کاریگر کہتے ہیں کسی بھی کام کو کرنے والا، اینٹیں بنانے اور انہیں پکانے کے فن سے واقف تھے، واقف تھے یعنی جانتے تھے۔ مکانات کی بنیادیں گہری اور مضبوط بناتے تھے۔ دیکھیں جب کوئی بھی مکان بنایا جاتا ہے تو پہلے اس کی بنیاد بنائی جاتی ہے۔ بنیاد کیا ہوتی ہے؟ یعنی زمین کھود کر اور اس مکان کو مضبوط بنانے کے لیے، اس مکان کو پکا کھڑا کرنے کے لیے زمین کھود کر جو بنیاد بنائی جاتی ہے اس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ گہری اور مضبوط بناتے تھے، یعنی بہت زیادہ زمین کھودتے ہوں گے تبھی گہری کہا جا رہا ہے۔ مکانات کی تعمیر میں پختہ یعنی کہ پکی اینٹیں استعمال کرتے تھے۔ ہر گھر میں غسل خانے، غسل خانہ کہتے ہیں جہاں پر ہم غسل کرتے ہیں یعنی کہ نہاتے ہیں، موجود ہوتا تھا۔ مکانوں میں روشنی اور ہوا کا بھی معقول یعنی کہ صحیح ٹھیک بندوبست کیا جاتا تھا، بندوبست کیا جاتا تھا یعنی صحیح ٹھیک جو ہے روشنی اور ہوا کا بھی وہاں پر انتظام یا پھر ذریعہ موجود ہوتا تھا۔ مثلاً کہ کھڑکیاں وغیرہ بنائی جاتی ہوں گی اور ایسی جگہیں بنائی جاتی ہوں گی جن سے روشنی آئے۔ گندے پانی کے نکاس، نکاس کہتے ہیں نکلنے کو، کا عمدہ انتظام تھا، عمدہ یعنی بہت ہی اچھا، انتظام یعنی کہ ذریعہ۔ قدیم دور یعنی کہ پرانے وقت میں کوئی بھی ایسا شہر نہیں تھا جہاں نکاسی آب، آب کہتے ہیں پانی کو اور نکاسی آب مطلب پانی کو نکالنے کا، اتنا بہتر انتظام اور سہولیات موجود ہوں۔ سہولت کی جمع ہے اور سہولت کہتے ہیں آسانی کو۔ یوں لگتا ہے کہ آج کل کا نکاسی آب کا نظام اسی دور کی نقل ہے، یعنی اسی دور کو دیکھ کر بنایا گیا ہے۔ آہستہ آہستہ اس شہر کا زوال یعنی کہ ختم ہونا شروع ہو گیا۔ بعض ماہرین یعنی کچھ ماہرین، ماہرین ماہر کی جمع ہے اور ماہر کہتے ہیں کسی بھی کام میں جو بہت اچھی طرح کسی کام کو جانتا ہو اسے ہم ماہر کہتے ہیں، اور یہاں پر ماہرین سے مراد ہے کہ جو پرانی چیزوں اور پرانی جگہوں کے بارے میں بہت زیادہ پڑھتے ہیں اور انہیں سمجھتے ہیں۔ کے خیال میں خشک سالی، خشک سالی کہتے ہیں جب بہت وقت تک کسی جگہ پر بارش نہ ہو، اس کی وجہ بنی، اور بعض کے نزدیک قدرتی آفات، قدرتی آفات آفت کی جمع ہے اور آفت کہتے ہیں مصیبت کو، پریشانی کو۔ اب قدرتی آفات کون کون سی ہیں؟ قدرتی ہم کہتے ہیں نا ایسی چیز کو کہ جس میں ہم کوئی تبدیلی نہ کریں، یعنی کہ انسان کوئی تبدیلی نہ کرے، وہ چیز جیسے ہو ویسی ہی رہے۔ تو قدرتی مصیبت کیا ہوگی؟ جیسا کہ بہت زیادہ بارشوں کا ہو جانا یا پھر سیلاب کا آ جانا۔ سیلاب ہم کسے کہتے ہیں؟ دریا یا سمندر وغیرہ کا پانی جب اپنی جگہ سے نکل کر ایسی جگہوں پر آ جائے جہاں پر لوگوں کے رہنے کی جگہیں ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ سیلاب۔ اور اسی طرح زلزلہ، اور اسی طرح آندھی، آندھی ہم کہتے ہیں نا جب بہت زور سے ہوا چلتی ہے، بہت تیز ہوا، مٹی بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، تو ان سب چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ انسانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، ان کی چیزوں کا بھی، ان کی جانوں کا بھی، اور جانوروں کو بھی بہت نقصان ہوتا ہے۔ بہرحال یعنی آخر کار یا ہر حال میں اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، وجہ جو بھی تھی آخر کار یہ تہذیب ختم ہو کر رہ گئی۔ ہڑپا نہ صرف پاکستان کا تاریخی مقام ہے، تاریخی مقام یعنی ایسی جگہ ہے کہ جسے تاریخ میں یعنی جب سے یہ ملک بنا ہے اس سے لے کر اب تک بہت اہمیت جن جگہوں کو دی جائے انہیں تاریخی مقام کہا جاتا ہے، بلکہ عالمی ثقافتی ورثے کا حصہ بھی ہے۔ عالمی عالم سے ہے، اور عالم کہتے ہیں دنیا کو، ثقافتی ثقافت سے ہے، اور ثقافت کہتے ہیں کسی بھی قوم کے رہنے سہنے کے طریقے کو، اور ورثہ، ورثہ ہم کہتے ہیں وہ چیز جو ہمیں ہمارے بڑوں سے یعنی ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان سے ملی ہو۔
تو عالمی ثقافتی ورثہ یہ ایک ادارے کا نام ہے کہ جس کا یہ کام ہوتا ہے کہ تمام دنیا میں جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہر ملک کو یا ہر شہر کو ورثے میں ملی ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کو سنبھالنا کا حصہ بھی ہے۔ زندہ قومیں اپنی تہذیب و ثقافت کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ثقافتی ورثے کی حفاظت کریں یعنی اس کا خیال رکھیں۔ اور زندہ قومیں یعنی کہ ایسی قومیں کہ جو ابھی موجود ہیں، تو وہ کس طرح پہچانی جاتی ہیں؟ اپنی ثقافت سے ہماری پہچان ہوتی ہے نا، ہمارے رہنے سہنے کے طریقے سے۔ اب یہاں آپ کے لیے کچھ سوال ہیں، میں پڑھتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے۔ وادی سندھ کی تہذیب کہاں پروان چڑھی؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس سبق میں کیا پڑھا ہے۔ دیکھیں، اس سبق کے شروع کے حصے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وادی سندھ کی تہذیب دریائے سندھ کے کنارے پروان چڑھی۔ تو یہ ہمارے اس پہلے سوال کا جواب ہو گیا۔ اگلا سوال ہے، ہڑپا سے ملنے والی مہروں پر کن چیزوں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں؟ یہ بات تو ہم نے ابھی پڑھی ہے۔ یہاں پر ہم نے پڑھی کہ بیل کی تصویر والی بے شمار مہریں اور کھلونے بھی ہڑپا کے کھنڈرات سے برآمد ہوئے ہیں۔ تو کس چیز کی؟ بیل کی تصویریں۔ اگلا سوال ہے، ہڑپا کی عورتیں اور مرد کیا کام کرتے تھے؟ چلیں دیکھتے ہیں ہم نے سبق میں کیا پڑھا ہے۔ ہم نے یہاں پڑھا تھا کہ عورتیں آٹا پیستیں، کپڑا تیار کرتیں اور مویشیوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں، جبکہ مردوں کا پیشہ کاشتکاری، تجارت اور صنعت کاری تھا۔ اچھا، اب ہم اپنا اگلا سوال پڑھتے ہیں۔ کون کون سی فصلیں ہڑپا میں اگائی جاتی تھیں؟ چلیں، ہم نے یہ بھی ابھی ہی پڑھا ہے کہ گیہوں، باجرہ، جو، دالیں، کپاس اور چاول یہاں پیدا ہوتے ہوں گے۔ تو اس طرح ہم نے اپنے یہ سارے ٹھہریں اور بتائیں کہ سوالات پڑھ لیے۔ چلیں اب ہم اس سبق کے سوالات بھی کر لیتے ہیں۔ تو سبق کا پہلا سوال ہے کہ موئنجو دڑو اور ہڑپا سے ملنے والی چیزوں میں مماثلت کیوں ہے، یعنی وہ آپس میں اتنی ملتی جلتی کیوں ہے؟ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے سبق میں کیا پڑھا ہے۔ دیکھیے، سبق کے ہم نے اس حصے میں پڑھا تھا کہ موئنجو دڑو اور ہڑپا سے ملنے والی اشیاء یعنی چیزوں میں مماثلت پائی جاتی ہے کیونکہ یہ دونوں شہر وادی سندھ کی تہذیب کا حصہ تھے، یعنی یہ دونوں ایک ہی صوبے کے رہنے سہنے کے طریقے کو اپناتے تھے۔ اس لیے چلیے ہم لکھ لیتے ہیں اپنے جواب میں۔ ہم کس طرح سے لکھیں گے کہ کچھ حصہ سوال ہی سے لیں گے، جیسا کہ ہم لکھیں گے موئنجو دڑو اور ہڑپا سے ملنے والی چیزوں میں مماثلت۔ چلیے اتنا لکھتے ہیں۔ اب اتنا ہم نے لکھ لیا، اس کے بعد ہم کیوں کو کاٹ دیں گے اور اس کی جگہ لکھیں گے اس لیے، اور اس کے بعد آگے لکھیں گے سوال ہی سے ہے اور آگے لکھیں گے کیونکہ۔ اب دیکھیں یہ میں نے لکھ لیا، اس کے بعد میں لکھوں گی یہ دونوں شہر وادی سندھ کی تہذیب کا حصہ تھے۔ چلیے لکھتے ہیں۔ تو یوں ہمارا جواب بنا کہ موئنجو دڑو اور ہڑپا سے ملنے والی چیزوں میں مماثلت اس لیے ہے کیونکہ یہ دونوں شہر وادی سندھ کی تہذیب کا حصہ تھے۔ چلیں ہم اپنا سبق کا اگلا سوال پڑھتے ہیں۔ سبق کا اگلا سوال ہے کہ ہڑپا کے رہنے والے کس چیز کو متبرک سمجھتے تھے؟ چلیں پڑھتے ہیں کہ ہم نے سبق میں اس بارے میں کیا پڑھا ہے۔ ہم نے یہاں پر پڑھا تھا کہ وہاں کے باسی یعنی وہاں کے رہنے والے درختوں کو متبرک خیال کرتے تھے۔ تو ہم کیا کریں گے کہ درختوں کو اپنے جواب میں لکھ دیں گے۔ ہم اس طرح سے لکھیں گے کہ ہڑپا کے رہنے والے، یہاں تک لکھنے کے بعد کس چیز کو کاٹ دیں گے اور اس کی جگہ لکھیں گے درختوں کو متبرک سمجھتے تھے۔ چلیے لکھتے ہیں۔ ہڑپا میں کاروبار زندگی کیسے چلایا جاتا تھا اور کس بات پر زور دیا جاتا تھا؟ تو سبق کے اس حصے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہڑپا میں کاروبار زندگی ایک باقاعدہ نظام کے تحت چلایا جاتا تھا۔
وزن اور ناپ تول درست اور معیاری رکھنے پر زور دیا گیا تھا۔ تو چلیں یہ بات لکھ لیتے ہیں اپنے جواب میں۔ ہم کس طرح سے لکھیں گے کہ ہڑپا میں کاروبار زندگی، یہاں تک لکھنے کے بعد کیسے کو کاٹیں گے؟ اب اتنا میں نے لکھ لیا، اس کے بعد میں لکھوں گی اور کے بعد کس کو کاٹ کر لکھ دوں گی، اس بات پر زور دیا جاتا تھا کہ ناپ تول اور وزن کو معیاری رکھا جائے۔ تو ہمارا جواب بنا کہ ہڑپا میں کاروبار زندگی ایک باقاعدہ نظام کے تحت چلایا جاتا تھا اور اس بات پر زور دیا جاتا تھا کہ وزن اور ناپ تول کو معیاری رکھا جائے۔ تو آج ہم نے سبق ایک قدیم شہر کی پڑھائی بھی مکمل کی اور اس سبق کے سوالات بھی کیے۔